بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے۔ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر ان مہینوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ امن و سکون والے مہینے ہیں، یہ جنگ و جدال اور جھگڑے کے مہینے نہیں ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام بھی ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس کا قرآن میں تذکرہ ہے، اس کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ پھر اسلامی سال کا آغاز بھی اسی مہینے سے کیا ہے، محرم الحرام۔ اسلامی سال کے آغاز میں اس مہینے کو لگایا ہے، اس سے بھی اس مہینے کی حرمت اور اس کی فضیلت اور اس کے تقدس کا معلوم چلتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے علاوہ ہم کون سے مہینے میں روزے رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے وہ شہر اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کو شہر اللہ کہہ کر اور بڑھا دیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے بعد روزے رکھنے ہوں تو اس مہینے میں رکھو، اس سے بھی اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کا معلوم چلتا ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کو معلوم چلا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن بنی اسرائیلیوں سے ہمیشہ کے لیے، فرعونیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن دریا میں غرق کر دیا تھا۔ تو فرعون کے غرق ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہائی پر یہودی خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، ہم ان کی خوشی میں روزے رکھیں گے۔
آپ نے 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرمایا. پھر آپ کو معلوم چلا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا بھائی مشابہت یہودیوں کی کسی بھی طرح نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو. یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یعنی 10 کا روزہ صرف نہ رکھو. پھر ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ اگر کوئی رکھ لے تو سال گزشتہ پچھلے سال کے 1 سال کے پورے گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف بھی فرما دیتے ہیں. تو محرم کی فضیلتوں میں سے یہ بڑی فضیلتیں ہیں. یہ ایک محترم، مکرم، مقدس، امن و سکون کا مہینہ ہے. جنگ و جدال، شور شرابہ، مار پیٹ، بد امنی کا مہینہ نہیں ہے. اور اس کی حرمت اور اس کا تقدس دنیا جب بنی تھی جب سے ہے. اس لیے مسلمانوں میں ہمیشہ اس مہینے میں اچھے اچھے کاموں کی کرنے کا رواج رہا. یہ تو اب زمانہ ایسا بدلا اور لوگوں میں غلط باتیں رائج ہو گئیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، افسوس کا مہینہ ہے، سکھ اور صدمے کا مہینہ ہے. اس لیے اس مہینے میں لوگ اچھا کھانے سے احتراز کرتے ہیں، دالوں پر گزارا کرتے ہیں. حلیم بھی دالوں کا مجموعہ ہی ہے. گھروں میں بھی لوگ اچھا نہیں پکاتے. بعض وہ گھرانے جو دین سے دور ہیں، جہالت ان کے گھروں میں بھری ہوئی ہے، وہ اچھا کھانے کو اور اچھا پہننے کو اور اپنی تقاریب اور شادی بیاہوں کو اس مہینے میں منحوس سمجھا کرتے ہیں کہ نہ، اس میں نہیں کرنا. جبکہ جب دنیا قائم ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مقدس اور محترم بنایا تھا. ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ معمول رہا کہ اپنے اہم امور، شادی بیاہوں کی تقاریب اور اچھے اچھے کام اس مہینے میں کیا کرتے تھے، برکت کی نیت سے. اچھے مہینے میں کام کریں گے تو برکت ہو جائے گی. اب اس کو ایسا منحوس قرار دیا معاشرے میں کہ اب لوگ شادی کرنے سے گھبراتے ہیں کہ شادی کریں گے تو وہ بھی منحوس ہو جائے گی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس مہینے میں شادی بیاہوں کا تقاریب کا اہتمام کرنا یہ مستحب ہے. تو محرم کا مہینہ سال کے آغاز کا مہینہ ہے، شروع ہو گیا ہے. اسلامی سال مسلمانوں کے لیے تو یہی سال ہے. جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے تو مسلمانوں کو اپنے اعمال اور کردار اور عبادات کی طرف تھوڑا سا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ سال گزشتہ میں میں کیسا تھا، اب میں کیسا رہوں گا. میری عبادتیں کس طرح کی تھیں، میرے لوگوں کے ساتھ معاملات، برتاؤ، اخلاق کیسا تھا. میں نے زندگی کا 1 سال اور گنوا دیا، اب آئندہ سال شروع ہو گیا، اب میں اس سال کو اچھے طریقے سے گزاروں گا. عبادتوں میں کوتاہی نہیں کروں گا، معاملات اپنے درست رکھوں گا، اللہ کے بندوں کو نہیں ستاؤں گا، حقوق میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کروں گا. یہ مسلمان ہر سال کے آغاز میں یہ عزم کیا کرتا ہے. جیسے انگریزی سال کا اختتام ہوتا ہے تو کاروباری لحاظ سے بڑی غور و فکر اور سوچ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا کاروبار نفع میں رہا، نقصان میں رہا. اسی طرح مسلمان جب سال اسلامی سال کا اختتام کرتا ہے اور آغاز ہو رہا ہوتا ہے محرم سے، تو وہ بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے کہ میری زندگی گزشتہ سال کیسی رہی اور اب میں نے کیسے گزارنی ہے. میں عبادتوں میں کاہل رہا، سست رہا، میں گناہوں میں لگا رہا، اپنی خواہشات کی اتباع و پیروی کرتا رہا، اب میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. یہ محرم کے آغاز میں ہر مسلمان کے سامنے ایک پیغام ہوتا ہے. پھر اسلامی سال کی بنیاد، اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہے، اس کی بنیاد ہجرت سے ہے. اب یہ جو سال لگا ہے 1445 ہجری کہتے ہیں، انگریزی سال کو کہتے ہیں عیسوی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور مسلمان اسلامی سال کو کہتے ہیں ہجری، کیونکہ مسلمان اپنے سال کو ہجرت کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور یہ ہجرت کی طرف منسوب ایسے نہیں کیا گیا،
اسلام کے دامن میں بہت سارے واقعات تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا تھا, فتح مکہ کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا تھا, غزوہ بدر تھا, غزوہ احزاب تھا, نبوت کا ملنا تھا. یہ سارے بڑے بڑے دن اسلام میں گزرے ہیں, لیکن سب کے مشورے سے اسلامی سال کو ہجرت سے منسوب کیا گیا, کیونکہ ہجرت ایک پیغام ہے, ہجرت کے پیچھے ایک زندگی ہے, قربانیاں ہیں. اس لیے اسلامی سال کو ہجرت کے ساتھ منسوب کیا. ہجرت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے خاطر اپنی جان کی قربانی دینی ہو دے دے, اپنا گھر, اپنا وطن, اپنے بیوی بچے چھوٹتے ہیں, چھوڑو. اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ مکہ چھوڑو, مدینہ چلے جاؤ. تو ہجرت نام ہے اپنے اسلام کو بچانا, اللہ کے حکم کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلے جانا. مسلمانوں کے لیے مکہ میں ایک عرصے دراز سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا, عبادتوں کا کرنا مشکل تھا, مکہ میں جانا مشکل تھا, بیت اللہ شریف کے قریب جانے پر پابندی تھی, ہر طرف کافروں کا زور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہی تعلیم دیتے کہ صبر کرو, اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت کر جائیں مدینہ کے جانب, یہاں نہ رہیں, یہاں آپ کے لیے رہنا مشکل ہے. اسلامی تعلیمات پر جب کسی جگہ عمل کرنا مشکل ہو جائے, اسلام پر چلنا جب کسی شہر میں مشکل ہو جائے, تو اس کا چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے. چاہے اس شہر میں اپنا ذاتی گھر ہو, ذاتی کام کاروبار ہو, سب چھوڑ چھاڑ کے صحابہ چلے گئے مدینہ. پھر اس ہجرت میں بڑی بڑی قربانیاں پیش آئی ہیں. صحابہ ہیں, چلے ہیں اپنی بیوی بچوں کو لے کر, راستے میں مشرکین آ گئے, کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہو. کیوں جا رہے ہو؟ بیوی کو چھین لیا بیوی کے قبیلے کے لوگوں نے, بچے کو چھین لیا بچے کی ددیال کے لوگوں نے, اور اس مرد کو اکیلا کر دیا تھا ابو سلمہ کہ تم اکیلے چلے جاؤ. چلے گئے, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. صہیب رومی ہیں, ہجرت کر رہے ہیں, اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں کہ اب مکہ میں رہنا عبادت نہیں ہے, اب مکہ چھوڑنا عبادت ہے. اللہ کا حکم آ گیا کہ مدینہ چلے جاؤ. ایمان زیادہ قیمتی ہے, جان زیادہ قیمتی نہیں ہے, مال زیادہ قیمتی نہیں ہے. یہ وہاں کا مزاج تھا. نکلے ہیں سامان لے کر, مکہ کے کافروں نے گھیر لیا. کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں. صہیب جو سامان تمہارے ساتھ ہے یہ تو نہیں جا سکتا, لے لو سارا سامان, مجھے جانے دو گے؟ ہاں. سارا سامان دیا اور مدینہ چلے گئے. قیمتی اپنا سارا سامان جمع پونجی سب دے کر مدینہ آئے. اب مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں, قد ربحت البیع, قد ربحت البیع. صہیب بڑا سودا, نفع کا سودا کیا ہے کہ مال دیا, ایمان بچا کر مدینہ پہنچ گئے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نفع کا سودا کیا ہے. تو یہ جو ہجرت کا عنوان ہے, جو ہر اسلامی سال کے آغاز میں ہمیں یاد دلاتا ہے اپنے اسلاف کی زندگی اور ان کی قربانیاں, کہ انہوں نے اسلام بچانے کے لیے, اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہ جان کی پرواہ کی, نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی, نہ مال کی پرواہ کی, نہ اپنا شہر دیکھا, نہ اپنا وطن دیکھا. جبکہ سب مکہ کے رہنے والے تھے, مکہ کے پیدائشی تھے, مکہ ان کا وطن تھا, ان کا دیش تھا, ان کا شہر تھا. لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اب مکہ میں نہیں رہنا, مدینہ چلے جاؤ. سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے خاطر. تو اسلامی سال کے آغاز میں, ہر سال کے شروع میں مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام کس قدر قیمتی چیز ہے کہ اس کے خاطر اگر یہ قربانیاں بھی دینے پڑیں تو دے دو. پھر اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. اسی محرم کے آغاز میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. حضرت عمر کا اسلام لانا بھی بڑا عجیب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر نکلے تھے. کیا معلوم تھا کہ ایک رات پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ, مسلمان طاقت میں کمزور ہیں, تعداد میں کم ہیں, 2 لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے اور اسلام کی قوت بڑھا دے, ابو جہل یہ حضرت عمر. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا. نکلے تھے تلوار لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کرنے کے ارادے سے, لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مراد مصطفیٰ ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی ہے اور اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں. تو پھر ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ تو ہمارا ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم مشرکین ہمیں داخل نہیں ہونے دیتے؟ کہ نہیں اب داخل ہونے دیں گے۔ حضرت عمر تلوار لے کر آگے چل رہے ہیں اور پیچھے مسلمانوں کی صف چل رہی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صف میں شامل ہیں۔ اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ مشرکین جو مکہ میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ ابھی خبر آئے گی، عمر تلوار لے کر گئے ہیں کہ ابھی خبر آئے گی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی، ان کو کیا پتہ تھا کہ خبر بدل گئی ہے۔ اب عمر کہہ رہے ہیں تلوار ہاتھ میں لہراتے ہوئے کہ آؤ بھائی، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو عمر کے سامنے آؤ، نہیں تو راستہ چھوڑ دو، ہم بیت اللہ میں جائیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ یہ پہلی نماز تھی بیت اللہ شریف میں جماعت سے، جو حضرت عمر کے اسلام لانے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سعادت نصیب فرمائی۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، دوران نماز مجوسی غلام اس نے حضرت عمر پر حملہ کیا اور آپ کو خنجر کے وار سے شہید کیا۔ جب آپ زخمی تھے، دوران زخمی آپ نے پوچھا کہ مجھے شہید کرنے والا، مجھے مارنے والا کون ہے؟ تو بتایا کہ ابو لؤلؤ غلام ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں کسی مسلمان کی تلوار کا نشانہ نہیں بنا، کسی مسلمان کی تلوار کا نشانہ نہیں بنا، کسی یہودی مجوسی کافر نے مجھے مارا ہے، مسلمان اس کام میں مبتلا نہیں ہے، ملوث نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام بھی نہیں ہے کہ مسلوں پر حملہ کرنا، مسلوں سے بھی پکڑ کر اماموں کو پیچھے دھکیلنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو یہودیوں اور کافروں کا کام ہے۔ اگر یہ کہیں مسلمان کر رہے ہیں تو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ یہودیوں والی چالیں چل رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کافر مجوسی کے ہاتھ سے میری شہادت ہوئی ہے، کسی مسلمان کے ہاتھ سے میری شہادت نہیں ہوئی۔ تو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہے۔ آپ کے کارنامے بے شمار ہیں، آپ کی سیرت بھری پڑی ہوئی ہے واقعات سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں دی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں، فرمایا کہ جنت میں عمر رسیدہ لوگ یعنی بزرگ لوگوں کے سردار حضرت عمر ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کو اللہ تعالیٰ یہ نبوت دے دے، لیکن نبوت کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ بدل دیتا ہے، کہ اس عمر کے اندر دین کے بارے میں اتنا جلال اور کمال ہے کہ ذرا سی بھی دین کے بارے میں آنچ برداشت نہیں کرتے۔ حضرت عمر کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی خدمات ہیں، پڑھنی چاہیے، اپنی اولادوں اور نسلوں کو صحابہ کی زندگی سنانی چاہیے کہ کس طرح وہ زندگیاں گزار کر، کس طرح انہوں نے اپنی ہر چیز قربان کری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر۔ صحابہ کے واقعات سنانے چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھا ہوا ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہ ہماری محرومی ہے کہ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ کہ اسلامی سال کا آغاز کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے۔ ہماری اولادوں کو نہیں پتہ کہ ہجرت کیا ہے، نبوت کیا ہے، نہیں پتہ۔ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ کہ حضرت عمر کب شہید ہوئے تھے، حضرت عثمان کب شہید ہوئے تھے، حضرت حسین کب شہید ہوئے تھے، ان کی شہادتوں کا کیا واقعہ ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ۔ ادھر ادھر کی اسٹوریاں یاد ہوں گی، ادھر ادھر کی کہانیاں یاد ہوں گی۔ اب تو موبائل میں بہت کچھ بچے دیکھ کر بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں بچے ترقی کر رہے ہیں، لیکن بچے بالکل بیکار ہوتے جا رہے ہیں، اولادیں اور نسلیں بگڑ رہی ہیں۔ خدا را اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں، صحابہ کے واقعات بتائیں، اسلامی سال کا آغاز اور اختتام بتائیں، ہجرت اور نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور غزوہ بدر اور غزوہ احزاب جیسے واقعات سنائیں، تاکہ ہماری اولادوں کے سینوں میں ایمان اور اسلام کی تاریخی واقعات بیٹھ جائیں اور ان کو پتہ ہو کہ اسلام کیا ہے اور اس کے لیے کس قدر قربانیاں دی گئی ہیں، اور آج اگر ہم مسلمان کہلا رہے ہیں تو کن لوگوں کی قربانیوں سے کہلا رہے ہیں۔ بہرحال اس موقع پر بات مزید لمبی ہو جائے گی، بات مختصر یہ ہے کہ یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا، آج 2 محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو مسلمان اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے کہ گزشتہ اسلامی سال میرا کیسا گزرا ہے، نمازوں میں میں نے کتنی سستیاں کری ہیں، معاملات میں نے کیا کیا ہے، لوگوں سے میرا برتاؤ کیا تھا، وہ ساری چیزوں پر کوتاہی پر معافی تلافی کرتا ہے، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اب سال آغاز ہے، اسلامی سال کا آغاز ہے، ایک نیا عزم ہوتا ہے کہ اب میں نمازوں میں کوتاہی نہیں کروں گا، اب میں اللہ کے بندوں کو ستاؤں گا نہیں، اب معاملات میں کسی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، رشوت، سود، ان ساری گندگیوں سے محفوظ رہوں گا، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالوں گا۔ ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اسلامی سال ختم ہوا، ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم مرنے کی طرف جا رہے ہیں، ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمان جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ فکریں جاگا کرتی ہیں، یہ فکریں جاگا کرتی ہیں۔ بس یہی ہمارا پیغام ہے
کہ یہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، ایک نئے عزم سے شروع ہو، عبادت کا بھی عزم ہو، اپنی زندگی کو اچھے رخ پر گزارنے کا بھی عزم ہو، اور جو گزشتہ زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر معافی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا